مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا قبلہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جس طرف رخ کیا جائے۔ اسلام میں قبلہ وہ ڈائریکشن ہے جس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ کا حکم آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت کعبہ کی طرف رخ کرو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو سارے مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر سارے مسلمان الگ الگ ڈائریکشن میں نماز پڑھیں تو کوئی ایکتا، کوئی یونیٹی نہیں رہے گی۔ جب سب ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک ہی دین کے فالوور ہیں۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ کعبہ کو ہم پوجتے نہیں ہیں، صرف اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم مسلمان عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ کعبہ ایک نشانی ہے، ایک ڈائریکشن ہے جسے اللہ نے چنا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس سبزی کے بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں؟ جواب: پیاز کے بدبو سے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو کس چیز کے ساتھ کھانا پسند فرماتے تھے؟ جواب: مکھن کے ساتھ۔ سوال: کیا کھانا کھاتے وقت بات کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے۔ سوال: نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے 40 سال ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے اللہ کی کتاب دی گئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کا نام سفین تھا۔ سوال: کس گناہ کے بعد توبہ کا موقع نہیں ملتا؟ جواب: خودکشی کرنے کے بعد۔ سوال: کیا عورت مزار پہ جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، عورت کو مزار پہ جانا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت علی کے فرمان کے مطابق محبت کی پہلی شرط کیا ہے؟ جواب: محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ سوال: کس عبادت کو چہرے کا نور کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ سوال: کس وجہ سے کالے اور بدصورت بچے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: پیارے دوستو، ایک بار حضرت عمر کے بارگاہ میں ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن ہمارا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کالے رنگ کا اور بدصورت ہے۔ اے امیر المؤمنین، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات سن کے اس کی بیوی زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اور یہ بچہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ تو حضرت عمر ان کی باتوں کو سن کر اور حضرت علی کے پاس پہنچے اور ساری بات حضرت علی کو بتایا۔ تو حضرت علی نے اس شخص سے کہا، اے شخص، تم ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں جو بھی پوچھا جائے گا سچ بتانا۔
اس شخص نے کہا اے شیر خدا میں اس وعدے پہ قائم رہوں گا۔ تو حضرت علی نے کہا کیا تم نے اس وقت بیوی سے ہمبستری کیا تھا جس وقت میں عورتیں ناپاک رہتی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو یہ بچہ تمہارا ہی خون ہے اور یہ بچہ بدصورت پیدا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی سے ان دنوں میں صحبت کیا تھا جب تمہاری بیوی ناپاکی کے ایام میں تھی۔ پیارے دوستو یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں بیوی سے ہمبستری کرنے سے روکا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج لاکھوں کروڑوں سائنٹسٹ اسلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ پیارے دوستو یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے، کیونکہ اسلام ہمارے ایک ایک مومنٹ پہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب صرف اور صرف اسلام ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔